داڑھی کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گنی داڑھی تھی، یعنی کمزور نہیں تھی، اور بال زیادہ تھے، کم نہیں تھے۔ بعض داڑیاں کم ہوتی ہیں، بعض زیادہ ہوتی ہے، تو گنی داڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنی تھی، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہ ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال گنے تھے، یعنی بہت زیادہ تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو تھا وہ بھی چھوٹا نہ تھا، چھوٹا سر نہ تھا بلکہ بڑا تھا، اور داڑھی مبارک بھی بڑی تھی۔ اور بڑا سر یہ جو ہے یہ عقل کی علامت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کو اللہ نے خصوصیت سے بہت زیادہ خوبصورت بنائے تھے، بہت زیادہ خوبصورت بنائے تھے۔ اس لیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس کتاب میں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو ہر عیب ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہو۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تو ایسا پیدا کیے گئے ہو جیسا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ بالکل اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آپ نے خود ہی اپنے آپ کو چنا تھا کہ مجھے ایسا بناؤ۔ ایسا تو ہے نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا، پیدا فرمایا تھا۔ لیکن ایسا ہے جیسا کہ کسی سے کوئی پوچھ لے کہ میں آپ کی کیسی تصویر بنا لوں، تو وہ کہتا ہے ایسی تصویر بنا لو، ایسی مجھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلقت فرمائی کہ آپ میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے حضور کے سوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو، خواہ کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ بالکل بے عیب ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا اور ایسا خوبصورت پیدا فرمایا کہ دیکھ کر کسی کو بھی کوئی بھی جگہ میں کوئی بھی وسوسہ نہیں آتا، اگر اس کی جگہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہے ہوتا۔ ہر چیز بڑی مناسب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح صحابہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی گنی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی تو بہت زیادہ گنی تھی، سینے کے دونوں طرف کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی تھی۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک گنی نہیں تھی۔ یہ تو خلقت الہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا بھی صورت دے دے، اس میں انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ مجھے ایسا بناؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اور ان چیزوں میں کوئی ہوتا بھی، اس میں انسان کی کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، اور اس میں انسان تصرف کر سکتا ہے کہ میرے جسم کو ایسا بنانا چاہیے، یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال مبارک وفات تک کالی تھی، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ بعض بال سفید تھے، بعض بال سفید تھے، تو ان کو بھی بعض محدثین نے روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کتنے سفید تھے، یعنی سفیدی کتنے بالوں میں آئی تھی۔ بعض روایات میں 17 بال نقل ہے، بعض میں 18 ہے، بعض میں 19 ہے، بعض میں 21 ہے، 20 بھی بعض روایت میں آتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک میں سفیدی جو بال تھے اور سفید بال تھے وہ گنے جاتے تھے۔ صحابہ سے روایت ہے کہ وہ گنے جاتے تھے، ہم گن سکتے تھے کہ 1 ہے، 2 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے،
اور کہاں تھے یہ بال مبارک، سفید بال مبارک کہاں تھے؟ میرا بھی یہ خیال تھا کہ داڑھی مبارک میں سارے تھے، لیکن یہ یہاں جگہ پر تھے، یہ ریش بچہ جو کل ہم نے سبق میں پڑھا، اس میں زیادہ بال جو سفید نظر آتے تھے تو اس میں آتے تھے، اور اس سے خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے وفات کے وقت بس یہاں پر زیادہ اور ایک دو داڑھی میں یہ سفید بال تھے، اس کے علاوہ سارے داڑھی مبارک جو تھی ساری وہ کالی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کو ویسا ہی چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو سنوارنا اور اس میں کنگھی کرنا چاہیے؟ تو کنگھی، داڑھی میں کنگھی کرنا یہ سنت ہے، داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے سنت کے طریقوں میں یہ ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس تیل بھی ہمیشہ ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام داڑھی مبارک میں اور کثرت سے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے اور کنگھی بھی فرماتے تھے، داڑھی مبارک میں کنگھی بھی فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ مہمان آئے، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ مہمان ہے، نبی علیہ السلام آئینہ دیکھ کر داڑھی مبارک میں کنگھی کر کے ان کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے اور نہ کوئی بری بات ہے کہ کوئی مہمانوں کے لیے خود بھی گھر کو صاف رکھ کے کپڑے بھی صاف پہنے اور پگڑی بھی باندھ لے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو ایسی کرنی چاہیے، اور ایسا ہو تو کپڑے بھی اچھے اور صاف پہننے چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے یہ سنت منقول ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کنگھی سے سنوارتے، کنگھی سے۔ آپ کے پاس یہ لکڑی کا کنگھی ہوتا تھا، اس وقت یہ پلاسٹک والے کنگھی نہیں ہوتے۔ اب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے، کوئی بھی جو کنگھی لے آتے ہیں تو وہ لکڑی کا ہوتا ہے، دلرگی آغاز اس کے پاس رکھا ہوا یہ ہے۔ اس سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور بندہ کی بہت زیادہ تسلی بھی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ ایک روایت میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو کنگھی ہوتی تھی وہ ہاتھی کے دانت کے ہوتی تھی، ہاتھی کے دانت کے، تو وہ بھی مروی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھی کے دانت کی کنگھی تھی، یہ روایت ہے، یہ میری نظر سے پہلے بھی کہیں گزر گئی تھی، جس سے داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کنگھی بھی ہوتی، آئینہ دیکھ کر بھی نبی علیہ السلام نے داڑھی درست فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فتح الباری میں عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے۔ طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ جب داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے تو آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے تھے اور داڑھی سنوارتے تھے کنگھی سے۔ تو اگر آئینہ میں دیکھ کر داڑھی کو کوئی سنوارے تو یہ سنت کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک اور کنگھی پاس رکھا کرتے تھے، ہمیشہ مسواک اور کنگھی پاس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ ایک لکڑی کا سیخ ہوتا تھا، سیخ، اسے اپنے سر مبارک کو کھجاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک کپڑا ہوتا تھا، اس کے علاوہ خوشبو ہوتی تھی، اس کے علاوہ سرما ہوتی تھی۔ یہ سارے چیزیں نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس رکھا ہوا کرتی تھی۔ یہ کنگھی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے کنگھی کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چیز میں دایاں طرف پسند فرماتے تھے، طہارت میں، جوتا پہننے میں، جہاں تک ہو سکتا تھا آپ اس کی رعایت فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہر چیز کو دائیں سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا وجود، یہ یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے اچھے کام کرو، تو یہ بایاں ہاتھ کس چیز کے لیے ہے؟
تو میں کہتا ہوں بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس ہاتھ کا ممد ہے اور معاون ہے۔ اور اس کے علاوہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاک اور صاف چیزیں ہیں اور مبارک چیزیں ہیں اور مبارک جگہوں پر جانا ہے تو وہاں پر داہنا طرف استعمال کرو، اور جو یہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہے، مثلاً بیت الخلاء ہے تو وہاں پر جانے کے لیے بایاں پاؤں، اور اگر مسجد میں جانا ہے، بیت اللہ شریف میں جانا ہے تو وہاں پر دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا چاہیے۔ تو اصل قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یاد رکھو، جس چیز کا وجود زینت اور شرافت اور دین سے ہو تو اس کے پہننے میں دایاں مقدم ہوتا ہے۔ مثلاً زینت یہ ہے کہ بندہ قمیص پہنے تو قمیص کا جو ہے پہلے دایاں طرف اس کو پہننا چاہیے، یا شلوار ہے تو شلوار میں بھی یہی قاعدہ ہے، کپڑا جوتا اس کے پہننے میں دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اور دایاں طرف، اور اس کے نکالنے میں بایاں مقدم ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جوتے نکالنے ہو تو پھر پہلے جو ہے وہ بایاں جوتا نکال لے، پھر اس کے بعد دایاں۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا ہو، بیت اللہ شریف سے باہر نکلنا ہو، حرم شریف سے باہر نکلنا ہو تو وہاں پر نکلنے میں جو ہے بایاں پاؤں نکالنا چاہیے۔ اور جس چیز کا وجود زینت اور شرافت سے نہیں ہے، زینت سے بھی نہیں ہے، شرافت سے بھی نہیں ہے، تو اس کو بایاں طرف اس میں استعمال کرنی چاہیے۔ مثلاً بیت الخلاء ہے تو اس میں بایاں پاؤں، اسی طریقے سے بایاں ہاتھ طہارت میں استعمال کرنا چاہیے، استنجا میں بایاں ہاتھ استعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ دایاں ہاتھ استنجا میں بھی استعمال کریں اور کھانے میں بھی استعمال کریں تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ کھانا تو ہے منہ میں کسی چیز کو ڈالنا، اور استنجا تو اس جگہ کی ہوتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے پاخانہ جانا، اس میں جاتے وقت بایاں پاؤں مقدم ہونا چاہیے۔ بعض تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بس دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرتے، تکبر کی علامت سمجھتے ہیں یہ، اور تکبراً یہ کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں کھانے کا تو کبھی کبھی بسکٹ کو، مٹھائی کو اور ان چیزوں کو ایسے کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو یہ بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو کام میں کرتا ہوں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ اسی ہاتھ سے انہوں نے استنجا بھی کیا ہے اور اسی ہاتھ سے اب منہ میں مٹھائی ڈال رہا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ لیکن سوچ نہیں ہے، دین نہیں ہوتی تو سوچ نہیں ہوتی، دین جہاں نہیں ہوتی عقل بھی وہاں نہیں ہوتی، جہاں دین ہوتا ہے وہاں عقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور عقل کے وافر حصے سے اللہ تعالی ہمیں سیراب فرمائے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال منتشر اور پراگندہ تھے، آپ نے ان کو سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارنے اور درست کرنے کا حکم دیا۔ مشکات شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ داڑھی کو بھی نہیں سنوارتے، کنگھی بھی نہیں کرتے، اور سر کے بالوں کو بھی پراگندہ اور بالکل ایسے خاکالود چھوڑتے ہیں، اور یہ درویشی کی علامت سمجھتے ہیں کہ میں درویش ہوں، میں ملنگ ہوں، میں ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا، مجھے ان چیزوں سے کیا کام ہے، اور گندہ ہوتا ہے، نہ غسل کرتے ہیں نہ اور کیا کچھ کرتے ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، بس پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا، جو غسل نہیں کرتا،
جو کنگھی نہیں کرتا، جو بالوں کو صاف نہیں کرتا، وہ کہاں کا بزرگ ہے؟ بزرگی اس میں نہیں ہے۔ منتشر اور پراگندہ بالوں کو حضور نے ناپسند فرمائے ہیں۔ اس لیے میں طلباء سے بھی یہی کہتا ہوں، اگر بال چھوڑنے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، صاف رکھنی چاہیے، ایسے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سے دین بھی لوگوں کی نظر میں الیاذ باللہ اس میں عیوب نکالتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ لوگ سر اور داڑھی کے بالوں سے بے پرواہی برتتے ہیں، عبرآلود پراگندہ چھوڑتے ہیں۔ یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور اعتدال یہ ہے کہ نہ بالکل پیشن کرے۔ بعض لوگ ہر وقت اپنے داڑھی اور اپنے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، اور ہر وقت اس میں کنگھی کرتے ہیں، ہر وقت اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی پہ صاف کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لب کے بال ہیں، لب کے بال ہونٹ سے جو بڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ سیدھا کرنی چاہیے اور کم کرنی چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ویسی حالتوں میں کہ حضور غسل نہیں فرماتے جس وقت، تو ویسی کنگھی میں پانی ڈال کر یا داڑھی مبارک میں پانی ڈال کر پھر کنگھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے پانی لگا کر سنوارنے اور کنگھی کرنے میں بال کم ٹوٹتے ہیں۔ خشک داڑھی جو ہے اس میں کنگھی کرنے سے بال ٹوٹتے ہیں، اور جب اس میں پانی ڈالی جاتی ہے تو پھر بال نہیں ٹوٹتے، اور سہولت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتے۔ تیل بھی لگانا چاہیے، اس سے بھی بال جو ہے نرم ہوتے ہیں اور کنگھی آسان ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی میں پانی اور سر میں تیل لگا کر سنوارنا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا داڑھی میں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مشک سر اور داڑھی میں لگاتے تھے۔ مشک ایک خوشبو ہے، اس کو سر اور داڑھی میں لگاتے تھے، باوجود یہ کہ نبی علیہ السلام کی اپنی جسم مبارک کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی تعلیمی امت کے لیے کہ امت تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی مشک اور زعفران اور اسی طریقے سے کوئی خوشبو ہو تو اس کو استعمال فرماتے تھے۔ ہندوستان کی خوشبو بھی نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تیل یا زعفران داڑھی میں لگانا چاہتے تو اولاً ہاتھ پر رکھتے پھر داڑھی پر لگاتے۔ تیل اور زعفران یہ داڑھی میں لگانے سے پہلے اول اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈالتے تھے، پھر اس کو اسی طریقے سے مالش کر کے اپنے داڑھی اور سر پر استعمال فرماتے تھے۔ کیسا طریقہ تھا؟ نبی علیہ السلام کا مسنون طریقہ یہ تھا کہ بائیں ہاتھ میں رکھ کر دائیں ہاتھ سے لگاتے تھے، ایسا بوتل سے پہلے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے، بائیں ہاتھ میں، تو پھر اسی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں لگاتے تھے، تو پھر دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک اور سر مبارک کو تیل لگاتے تھے، اس میں تیل لگاتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تیل یا عطر وغیرہ داڑھی پر ملنا اور لگانا درست ہے، مگر خوشبو کو چہرے پر ملنے سے منع کیا گیا ہے کہ چونکہ اس میں تزین ہے، بس خوشبو جو ہے وہ رنگدار ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، جس سے وہ زینت ایسا نظر آئے کہ مثلا زعفران ہے تو وہ زرد رنگ کا ہے یا کوئی اور رنگ کا جو ہے خوشبو ہے، جس کی وجہ سے میک اپ کی طرح وہ چہرہ نظر آئے، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے تیل لگانے اور ایسے کریم اور وسلین استعمال کرنا جس سے چہرے کی خشکی وہ دور ہو جائے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن اگر زینت کی نیت سے ہو کہ تاکہ سرخ نظر آئے، یہ نظر آئے، وہ نظر آئے، یا کسی میک اپ کی اور پاؤڈر کی استعمال کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ داڑھی کو زعفران سے زرد کرنا بھی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ نبی علیہ السلام زعفران اور ورس سے داڑھی کو زرد فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی میں زعفران لگا سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ اس کی بو کا احساس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مردوں کو زعفران سے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے زعفران کا استعمال زینت کی وہ منع فرمایا ہے، جس سے رنگین ہونے کا احساس ہو۔ حجاب کے طور پر ہلکی زردی درست ہے، یعنی داڑھی میں ہلکی زردی وہ درست ہے، لیکن زعفران کی زینت بنانے کے لیے، داڑھی کی زینت بنانے کے لیے وہ بالکل منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی میں تیل لگاتے تو اول ریش بچہ میں لگاتے تھے۔ یہاں پر ریش بچہ جو ہے یہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہے اس کو کہتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ نچلا ہونٹ ہے، اس سے نیچے جو ہے یہ داڑھی کا جو چھوٹا حصہ ہے اس کو ریش بچہ کہتا ہے۔ اور جب سر میں تیل لگاتے تو اول پیشانی کے مقابل وسط سر تالو میں لگاتے تھے، یہاں سے بالکل درمیان تالو سے یہاں سے لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب غمگین ہوتے تھے اور افسردہ ہوتے تھے تو داڑھی مبارک کو ہاتھوں سے پکڑتے تھے۔ یہ عادت مبارک تھی، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر پریشانی اور غم کا اثر ہوتا، تو نبی علیہ السلام غم کی وجہ سے اور پریشانی کے عالم میں داڑھی مبارک ایسی پکڑتی تھی۔ آپ کے غمگین اور رنجیدہ ہونے کی علامت بھی یہی ہوتی تھی کہ داڑھی مبارک کو دست مبارک سے پکڑ لیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں نبی علیہ السلام کے ایک رگ مبارک تھا، یہاں دونوں بوؤں کے درمیان وہ بڑھتا تھا اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور غم کی وجہ سے داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے۔ جب بھی داڑھی مبارک کو ایسا پکڑ فرما لیتے تو صحابہ اور ازواج مطہرات سمجھ لے لیتے کہ نبی علیہ السلام غمگین ہے، اور غم کا ایک اثر ہوتا ہے چہرے پر بھی، لیکن داڑھی مبارک کو پکڑ فرماتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام بہت غمگین ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا ریش بچہ کا رکھنا سنت ہے اور منڈانا بدعت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ کے ریش بچہ کے کچھ بال سفید تھے، اور اگر میں چاہوں تو ریش بچہ کے سفید بالوں کو شمار کر لوں، کم تھے کہ شمار کیے جاتے سکتے تھے، یعنی بہت کم تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قریب 17-20 بال آپ کے ریش بچہ کے سفید تھے۔ یہ روایت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، یعنی جو بال سفید تھے وہ بھی ریش بچہ میں تھے، یہاں پر اور ساری کالی داڑھی میں یہ ریش بچہ کے بال سفید ہوتے ہیں تو بہت اچھی نظر آتی، خوب اور بلی لگتی ہے۔ 20 تک بھی روایت ہے اور 21 تک بھی روایت ہے۔ یہ منڈوانا ریش بچے کا خلاف سنت ہے۔ یہ شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے صراط مستقیم، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ بلکہ امیر المومنین اس وقت کے ریش بچہ منڈوانے والوں کو مردود الشہادت قرار دیتے تھے۔ جو لوگ یہ ریش بچہ کاٹتے تھے اور منڈواتے تھے ان کی شہادت کو رد کرتے تھے، کیونکہ اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ایک بات اور ہے، داڑھی کے بالوں کو کتنا چھوڑنا چاہیے؟ زیادہ لمبا کرنا اور لمبا چھوڑنا یہ مذموم حرکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے داڑھی چھوڑ رکھی تھی، اچھی لمبی ہو گئی تھی، بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ایک مٹھی سے جو نیچے ہو اسے کاٹ دے۔ اس نے کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کیوں چھوڑ دیتے ہو کہ درندہ نظر آتے ہو؟ اس کی وجہ سے تو تم درندہ نظر آتے ہو۔ ہمارے بھی بعض طلباء ہے، بلکہ بعض مرید بھی ایسے میں نے دیکھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ سمجھ پا لیں گے۔ میں نے کئی بیانوں میں بھی کہا اس کو داڑھی سنوارنا چاہیے اور
زائد جو بال ہیں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی داڑھی، تو اس کو برابر اور درست کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ بڑی اور چھوڑی ہوئی داڑھی جو ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ مٹھی سے جو زائد ہے اس کو کاٹ کرو، اور یہ اچھی بھی نہیں لگتی، بلی نہیں لگتی ہے، اس لیے اس کو کاٹ لینا اور اس کو ایک مٹھی سے جو نیچے ہے اسے کاٹ دینا، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت کے موافق ہے۔ حضرت عامر بن شعیب سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی مبارک کو طول و عرض سے کم لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا، داڑھی مبارک کو ایسا ہی مٹھی میں پکڑ کر اس سے زائد بالوں کو کاٹ دیتے تھے، اور اسی طرح یہاں پر بھی زائد بالوں کو کاٹ فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عامر بن شعیب کی روایت ہے۔ ترمذی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت نقل ہے، اور شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ داڑھی کے بال جب زیادہ لمبے اور بڑھ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام اسے طول اور عرض سے کم کر دیتے تھے۔ اگر کم کرنا اعفاء کے خلاف ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس کی حد جس کا مقدار پر کاٹا جائے 1 مشت ہے یہ، لیکن اس کو یہاں نہیں رکھنی چاہیے بلکہ یہاں رکھنی چاہیے، مٹھی یہاں سے داڑھی کو مٹھی میں بند کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، مشت کی حد نہیں ہوتی تو حضرات صحابہ کرام اسے اختیار نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر 1 مشت سے جو بڑا ہوتا اسے کاٹ دیتے تھے بالوں کو داڑھی کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا متبع اور شیدہ سنت ہونا مشہور اور معلوم ہے۔ وہ ایک بھی بال برابر سنت کے سے ہٹ کر عمل نہیں کرتے تھے، اور عمل جو ہے وہ سنت کے موافق کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے عادتاً جہاں بھی آرام فرمایا ہو وہاں پر وہ بھی آرام فرماتے تھے۔ جہاں پر حضور نے ویسے ہی کوئی کام عادتاً کیا ہو ایک ہی بار تو وہ اسی راستے سے وہاں پر وہی کام کرتے تھے، اتنا متبع سنت تھا اور شیدہ سنت تھے۔ اس لیے ہمارے احناف کا بھی یہ مذہب ہے کہ مشت کو معیار ماننا ہے اور اس سے کم کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مشت سے کم کرنا داڑھی کا وہ ناجائز ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، اور بھی اقوال ہے لیکن یہاں پر اس کا نہیں چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ زمانہ درس جاری وساتی نور کرنے اللہ برابر کی رمضان شریف برکات اللہ زمانہ نصیب کیا، اللہ رمضان شریف برکات را رکھے، بیمارانو تو دعاؤں کہ سابق سے بیمار دے اللہ تعالیٰ تو صحت کاملہ عاجلہ ورکی، شفا کاملہ عاجلہ سرد ٹولو بیمارانو او مریضانو نصیب کے، اللہ ٹولو علماء ترو تازہ لرے، اللہ دا ذکر و اذکار سلسلے بیا جاری کے او آزادی راولے او رب کریم ټول ملګری خوشاله کې د مسافرو د غاړې ما ته ملګری وایي د دعاګانو وایي یا الله مسافر هملته پابند دي او په ځایونو کې خپلو کې بند دي، کارونو له نشي تللی، کرایې پرې راځي، الله تعالی ازادي راولي او رب کریم هغوی مو هغه خپلو کارونو ته آزاد کې او ټول مسافرو حافظ او ناصر شي، زمونږ د مقیمینو هم حاضر جمعی مو زمونږ د غایبینو رونو یا الله تعالی ته حافظ او ناصر شي. صلی الله